بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں جی، تبت تا با ہے. تبت جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہلاک ہونے کو، برباد ہونے کو، ٹوٹ جانے کو، ٹوٹ گیا. اس کو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. یدا یدا آپ کو پتہ یہ ہاتھ کہتے ہیں. یدا ہے تو دونوں ہاتھوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہب، ابو لہب کے. تو یہ ایک پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پورے قرآن میں نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم جو اینیمیز تھے جیسے ابو جہل وغیرہ تھے، تو کسی کے بھی نا نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس نہیں کیا. لیکن جیسے فرعون کو ایڈریس کیا نام سے، لیکن کسی کو ایڈریس نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ. لیکن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا بندہ ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کے نام سے ایڈریس کیا ہے. تو یہ سوچے کتنا برا ہوگا. لہب لام ہا بے سے ہے ابو لہب کے. تو اور تب اور وہ ہلاک ہو گیا. تب جیسے تب نے کہا نا ہلاک ہونے کہتے ہیں، اور وہ ہلاک ہوا. پہلی بات تو یہ جو لفظ دونوں ہاتھوں کا ٹوٹ جانا، یہ لفظ جب یوز ہوتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو گیا، تو یہ جب دونوں عرب میں نا یہ سلینگ تھی. جب کسی کو ہلاک ہونے کا کہتے تھے نا تو وہ اس طرح کا لفظ یوز کرتے تھے کہ ٹوٹ جائیں اس کے دونوں ہاتھ اس طرح سے. اب پہلی بات تو یہ کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ کنڈیم کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابو لہب کا جو اصل نام تھا عزا تھا. آپ کو پتہ ہی عزا جو ان کے وہ بتوں کے نام ہیں، عبدالعزا تھا اس کا نام. اور لہب اس کو کیوں کہتے تھے، اس کا خطاب لہب کیوں تھا؟ کیونکہ یہ بہت ریڈ تھا، وائٹ تھا. میں پر اس کی یہ بات سن کے نا یہ سوچ رہی تھی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اور سوچیں آپ کہ کتنا یہ فیملی میں مطلب اچھی شکل و صورت کا اور ریڈ تھا، خوبصورت تھا. اس کا اس طرح کی ڈسکرپشن اس کی بھی آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے رشتہ دار تھے، تو وہ ان کا بھی کتنی بیوٹی ان کی فیملی میں بھی ساتھ ہی، مطلب ایک امیجنیشن کریں. مطلب مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ فیملی میں یہ ان کی بیوٹی بھی تھی الحمدللہ. تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی وجاہت میں اضافہ کر دیتی ہے. تو بہرحال تو اس لیے اس کو لہب کہتے تھے، کیونکہ شعلے کی طرح لال تھا، کیونکہ اس کے چیکس نا بہت ریڈ تھے. تو لیکن یہ مسئلہ اس کا کیا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو آپ دعوت تھوڑا اوپن کریں، تو جب انہوں نے تھوڑا پہلے تو فیملی قریب والوں کو کیا نا، تو پھر یہ اس وقت ہی دشمن ہو گیا. پہلے یہ تھا کہ وہ اپنی فیملی کو انہوں نے بلایا تھا شروع میں، قریب سے کیا، پھر بعد میں ہوا کہ اوپن ہو جائیں. تو یہ کیا کرتا تھا، ان کے دروازے پہ گندگیاں پھینک دیتا تھا، گھر میں بھی مطلب بہت میس کرتا تھا. ایون ہمسایہ تھا، ان کا نیبر تھا. سوچیں اور کتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے رکھے ہیں. اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اس کے 2 بیٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا. تاریخ میں آتا ہے جیسے اس کے 3 بیٹے تھے. تو ایک تو اتنا بدتمیز ہو گیا کہ اس نے بہت ہی بدتمیزی شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نکاح بھی توڑ دیا. اور تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا بھی دی تھی. تو اس کے 3 بیٹے تھے جن کے نام اتبا اور متبا، کچھ اس طرح کے نام آتے ہیں ہسٹری میں. 2 کا اتیبہ اور متبا کا کہا جاتا ہے کہ وہ شاید بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے. یہ بھی کوئی اس میں کوئی اتھینٹسٹی اتنی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہو گئے ہوں، نہیں بھی ہوئے ہوں، تو وہ اتنا ہمارا ایشو نہیں ہے. اتیبہ جو تھا نا، اس کا مسئلہ یہ تھا، اتبا جو تھا وہ جب اس نے اتنا بدتمیزی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب ان کو قمیص بھی ان کی وہ کی خراب کی، اور اس طرح کر کے مطلب بدتمیزی کر رہا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی، تو اس کو لگا کہ اب انہوں نے جو مجھے بد دعا دی ہے تو میں پھنسوں گا ضرور. تو کسی تجارت میں جا رہا تھا. میں ذرا اس کے بیٹے کا پہلے بتا دوں. تجارت میں جا رہا تھا تو جنگل کا جگہ تھی، ظاہر سی بات ہے وہ ہر طرح کا ایریا آ جاتا ہے جب وہ بائے اس میں صحرا میں جا رہے ہوتے ہیں. بھلے آپ کسی اینیمل کے پاس بھی ہو تو آپ اتنے سیف تو نہیں جا رہے ہوتے. تو بہرحال اس کے دوست بھی ساتھ ہیں، تو اس کے دوستوں نے اس کو درخت کے اوپر لٹایا کہ کوئی نیچے نہ لیٹے، کیونکہ اس کو کتنا ڈر پڑا ہوا ہے، کہیں نکلتا نہیں کرتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، کیونکہ دل سے پتا تھا نا کہ حق ہے تو میں پھنس نہ جاؤں. تو اس کو اوپر لٹایا. تو ایک شیر آیا پہلے، یہ جب سو رہے تھے رات کو، تو ایک شیر آیا. تو پہلے تو سارے بندوں کو دیکھتا رہا، اس نے سونگتا رہا، کرتا رہا، یعنی دیکھیں اس سے کسی کو کچھ نہیں کہا.
پھر یہ اوپر حالانکہ لیٹا ہوا تھا تو اس پر حملہ کر دیا اور اس کو بری طرح سے اس نے مار دیا، تو اس طرح وہ مر گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پہ آتا ہے نا اپنے نبی کے اس میں، تو اس لیے بہت اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے چلیں جو کافر ہیں، وہ تو ایک معاملہ ہے نا، برے ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرتے ہیں نا، وہ ایک بہت ہی ڈینجرس بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آنر میں کتنی صورتیں اتاری، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہستی ہیں، اور آپ ان پہ بات کریں گے پھر اللہ کے غضب کا انتظار کریں، یہ والا مسئلہ ہے۔ تو جو ان سے محبت کرے گا وہ پھر سمجھے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر آگے کیا ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ دیا کہ صفا پہاڑ پہ چڑھ کے، جب انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ باہر اب جا کے بتائیں، تو صفا پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے دعویٰ دیا کہ بھئی سب کو بلایا کہ آ جاؤ، اور سارے آگے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اگر میں کہوں صبح یا شام یا دشمن آ کے چھاپا مارے گا پیچھے سے تو تم کیا مانو گے؟ تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن ہی ایسی تھی، نبی کوئی عام تو نہیں ہوتے تھے نا، شروع سے چوزن ون ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش اس طرح کی بھی ہوتی تھی کہ ان کے اندر ہی سنسیرٹی، آنیسٹی، سچائی، تو یہ چیز ان کے اندر پہلے تھی اور وہ مشہور بھی تھے۔ تو جب اس نے یہ سارا میسج سنا، پھر پھر جب انہوں نے کہا مانیں گے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا میسج دینا شروع کر دیا کہ میں پھر تم جہنم کی آگ سے بتاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ سارا میسج اب دینا شروع کیا۔ تو یہ ابو لہب بھی اس میں تھا، تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کہنے لگا کہ ہلاکت تو اس لیے ہمیں جمع کیا آپ نے، تو ہاتھ جاڑتا ہوا اٹھ بیٹھا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تمہاری ہوگی ہلاکت۔ دوسرا، جب جو کہتا ہے نا، کچھ ایسا بھی کئی تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ ایسے کر کہتا تھا یہ میرے ہاتھ میں جہنم ہے، یہ جنت ہے، اب یہ ایسے ہوگی، تو کہاں گئی، مطلب دونوں غائب ہو گئے، جیسے ہنسی مذاق نہیں ہوتی، تو کہاں ہیں دونوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ تمہارے دونوں ہاتھ میں جیسے ہلاکت ہے۔ ایک آدمی تھے جو ربی بن عباد تھے، جو پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان جب ہوئے تو اپنی اس وقت کا قصہ سنا رہے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے، تو کہتے تھے کہ میں بازار میں جاتا تھا نا، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو جا کے دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو جا کے دعوت دے رہے ہیں، مطلب محنت دیکھیں کتنی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمیں کسی گورے کو بتاتے ہوتا ہے ہائی مائنڈ کر جائے گا، یہ کر جائے گا، سوچیں کافروں کو بتانا، بالکل ٹرن آؤٹ، جو بالکل اوپر سے رولنگ پارٹی میں بھی ہوں اور بالکل آپ کے جان کے در پہ بھی ہوں، تو آپ نے دعویٰ دیتے تھے، تو آپ کے پیچھے ایک آدمی میں نے دیکھا، وہ بندہ کہہ رہے تھے کہ وہ ربی بن عباد کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ایک بندہ گورا چٹا سا، سر کے جو مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں اس نے، تو وہ بار بار جہاں میسج دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں اپنے آباء و اجداد سے ہٹائے گا یہ وہ۔ اور آپ اب کسی ٹرائب میں بھی جاتے تھے دعویٰ دیتے تھے تو وہاں پہنچ جاتا تھا کہ بتوں کو یہ تمہارے بتوں کو ہٹانا چاہتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا، یعنی جو اللہ کے میسج کو روکے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسری آپ کو یہ میں بتا دوں، یہ جو صورت ہے نا، یہ کو سمجھ لیں نزول کے اعتبار سے نا چھٹی صورت ہے، یعنی کہ یہ مکی دور کی کتنی شروع کی صورت ہے، سورہ لہب۔ تو کتنا اللہ نے اس آدمی کو موقع دیا، اس کے بعد 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے نا، پھر ہجرت ہوئی ہے، تو یہ ہجرت کے بعد ہی، بدر کے بعد ہی فوت ہوا ہے نا، تو یہ بیسیکلی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، لیکن یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں چلتے ہیں، پھر اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا اور آگے کیا ہوا۔ اور اس میں کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ مالدار بھی بہت تھا، اس لیے اگلی آیت آ رہی ہے، ماں نہ کام آیا، اغنا غنی سے ہے، نہ کام آیا، انہو اسے، مال اس کا، مالہ اس کا مال، کیونکہ امیر بہت تھا، مال اس کا تھا، اور ماں اور جو کسب اس نے کمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مال اس کا کام نہیں آیا، کیونکہ اس کو یہ کیا کہتا تھا، یہ اتنا ڈھیٹ تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سنتا تھا نا تو کہتا تھا میں اتنا امیر ہوں، آپ پیسے دے کے، میرے پاس اتنا مال ہے، میں دے کے چھٹ جاؤں گا، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے۔ تو اس طرح کی مخالفت شروع کر دیتا تھا، یعنی مذاق ہی اڑانے والی بات ہے نا، کہ وہاں پیسے دے کے چھٹ جائیں گے، وہاں باتیں جیسے کہتے ہیں نا ہم اللہ کو جواب دے لیں گے، ہم یہ کریں گے، آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کسی غلط چیز کا آپ نے اس کے لیے سٹینڈ لیا، کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہے غلط چیز کا۔ تو بہرحال تو یہی کہتا تھا میں اس طرح چھٹ جاؤں گا نا، تو اس بات پہ ڈھیٹ تھا، اور بزدل اتنا تھا، جب بدر میں یہ نہیں گیا تھا نا، اب آپ سوچیں کیوں نہیں گیا تھا، اس نے کسی غلام کو، کسی بندے کو پیسے دے کے 4000 دینار، سوچیں اس ٹائم میں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، 4000 دینار دے کے وہاں اس بندے کو بھیج دیا کہ تم میری طرف جا کے لڑو، اور خود نہیں کیا۔ تو یہ مطلب اس لیے جو ہے اس میں یہ بھی بات ہے کہ بزدل بھی بہت تھا لیکن مالدار بہت تھا، اور اس کو یہ تھا اپنے مال پہ اس کو زوم بہت تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آگے کیا کہا ہے، سیسلا، سا ہے نا، سا کا مطلب ان قریب ہوتا ہے، سیسلا، صاد لام یا سے، ان قریب وہ داخل ہو جائے گا، نارن آگ میں، ذاتا پوزیسر ہوتے ہیں، ذات والے ہوتے ہیں، لہب شعلے والی سے، یعنی کہ کیونکہ لہب ہے
تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شعلے والی سے ہی میں ہی کر دیں گے. اس کا انجام اتنا برا ہوا, آپ یہ سوچیں اس کی اتنی بری حالت ہوئی کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بتا دوں کہ بدر میں یہ نہیں کیا, پھر کہیں ہسٹری میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے ام فضل ایک بی بی تھی, میرا خیال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی وائف تھی, میں یہ کنفرم کر لوں گی. تو بہرحال ان کے غلام نے آ کے ان کو بتایا کہ بدر میں مسلمان فتح کر گئے ہیں, اور یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے ان کو غلام کو مارنا شروع کر دیا, اور ام فضل اندر تھی, وہ آئیں اور انہوں نے اس کو ڈنڈا مارا, جس کی وجہ سے اس کو وہاں سے اس کا سر پھٹ گیا, اور بعد میں اس کو بیماری ہوئی, طاعون ٹائپ کی یا کچھ اس طرح کی بیماری ہوئی, اور پھر ایسی اسکن خراب ہوئی, اور پھر اس کو وہاں سے نکال دیا انہوں نے کہ یہ چھوت کی بیماری ہے, اور اس کو اس کے اپنے بیٹوں نے ہی وہاں سے نکال دیا جس اولاد پہ اور مال پہ اتنا کرتا تھا, اور وہاں سے دور چھوڑ دیا, شہر سے دور ہٹ کے. ایک یہ آتی ہے. دوسری اس کی یہ آتی ہے کہ جب یہ بدر میں نہیں گیا تو کوئی 7 دن بعد اس کے یا کچھ اس طرح اس کے نا پیر پہ کوئی گلٹی سی نکلی, کوئی ایسی سس سی نکلی. اب وہ لوگ وہمی بہت تھے کہ تعاون نہ پھیل جائیں, وہ لوگ اس طرح کے تھے, وہمی تھے, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور ویرانے میں جا کے اس کو چھوڑ دیا. دوسرا یہ انٹرپریٹیشن میں. تو اینی وے جو مین باٹم لائن ہے نا, یہ اس کو ایسی کوئی بیماری ہو گئی کہ لوگوں کو تھا کہ چھوت کی بیماری, جیسے حضرت ایوب کا نہیں ہم پڑھتے کہ لوگوں کو یہ تھا کہ اس طرح کی بیماری نہ ہو جائے تو ان کو شہر سے باہر کر دیا, لیکن بیوی ان کے ساتھ تھی. بہرحال اس کا یہ تھا کہ وہ گھر والوں نے چھوڑ دیا. تو پھر اس کا جو یہ کہتا ہے نا, پچھلی آیت ہے نا کہ میرا مال جو کچھ کمایا, اللہ کہتا ہے نا اغنا, کچھ کام نہ آیا, غنی میں کچھ کام نہیں آیا. تو وہی والی بات ہے کہ مال اس کا پڑا ہوا تھا اور یہ زندہ بھی تھا, لیکن اتنا بیمار تھا کہ کچھ کام نہیں آیا, اور گھر والے بیٹے بھی تھے لیکن کوئی اس کے کام نہ آیا. اتنا تھا کہ وہاں سسک کے مر گیا, اور جب اس کی بیٹے, اتنی لاش میں اس کی اسمیل تھی کہ بیٹے اس کی لاش ہی دفنانا نہیں چاہتے تھے. تو لوگوں نے تانے دیے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ باپ کی لاش بھی نہیں دفناؤ گے. تو پھر انہوں نے کسی غلاموں کو, سوچیں کسی لوگوں کو ہائر کیا, اور پھر ان کو کہا کہ اس کی لاش وہ کرے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گڑھا کھودا, ان کا کوئی اپنا باپ تھوڑی تھا, انہوں نے گڑھا کھودا اور لکڑی سے لاش اس کے اندر پھینک دی اور اوپر سے کور کر دیا. تو یہ ہوا اس کا انجام. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہوتا ہے قیامت کا اللہ تعالیٰ کا انجام. دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا, اور آخرت میں تو یہ پھر سوچیں کتنا رسوا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا, دین کے خلاف چلنے کا, اور حق کو ڈبانے کا یہ الزام ہے. آگے چلیں, اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شامل تھی, اکیلا نہیں تھا, اور اس کا بھی انجام اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا. وامرأتہ آیا نمبر 4, اور اس کی بیوی حمالۃ حمل ہوتا ہے نا, جیسے حمالۃ, یعنی کہ جو جیسے حمل اٹھاتے ہیں, مائیں اٹھاتی ہیں, ہما, ہا میم لام, اٹھانے والی. الحطب, حطب کیا چیز ہوتی ہے؟ حطب ہوتی ہے لکڑیوں کا جو وہ ہوتا ہے نا, لکڑی کے گٹھے, جو لکڑی کا گٹھا ہوتا ہے نا, اس کو حطب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا کام یہ, پہلی بات تو یہ اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا, اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی. اس کو سمجھ لیں, وہ بھی کتنا اسلام کا دشمن تھا مسلمان ہونے, فتح مکہ سے پہلے, اس ٹائم مسلمان ہوئے نا, ساری جنگیں اور یہ چیزیں انہوں نے ہی آ کے لڑی ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو وہ جو ہے نا, اس کا کیا کام تھا اب میں آپ کو بتا دوں. وہ کیا کرتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پہ گزرنا ہوتا تھا نا, ادھر ہی لکڑیوں کا گٹھا کیونکہ اٹھا کے پھرتی تھی. اور کچھ, اب یہ چیز مائنڈ میں رکھیے گا, اس کا رستے جب باندھتی تھی نا, وہ رستہ اس کے گلے میں بھی ڈالتی تھی, لکڑیوں گتھا جب بند کرتی تھی نا ایسے تو گلے تک جاتا تھا. ایک یہ انٹرپریٹیشن بھی ہے. دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لکڑیوں کا جو کرتی تھی, کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیتی تھی راستے میں تاکہ چلیں اور ان کے زخمی ہوں, پیر زخمی ہوں. تو اور یعنی کہ میاں بھی اتنا مین تھا کہ ان کے پیچھے پیچھے پڑا رہتا تھا لوگوں کو, اور جگہ جگہ ٹانٹ کرتا تھا, اور یہ بھی کچھ کسر نہیں چھوڑتی تھی, یعنی یہ بھی انکریج کرنے والوں میں سے تھی. یہ ایک بات ہے. اور اسی لیے قیامت میں اس عورت کی سزا بھی ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا, جب اس کی دہکتی ہوئی آگ جس میں یہ ہوگا نا, اور ہی لکڑیاں ڈالتی رہے گی, اس کو اور ہی سلگائے گی اپنے میاں کے لیے کہ اور ہی سلگے گی اس میں. یہ بھی کوئی کم سزا ہے, ملی رہتی تھی نا, تو یہی اس کی یہ بھی ایک سزا ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو دیا. آگے میں چلتی ہوں, پھر آگے میں اس کا آپ کو پورا قصہ بتاتی ہوں آگے کیا ہوا. فی میں جیدی ہا, جیم یا دال, جید جو ہے نا گردن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, گردن میں, اس کی گردن میں ہا کی ضمیر جاری ہے وامرأتہ پہ, یعنی اس کی بیگم پہ, بیوی پہ, ام جمیل پہ. حبلم رسی, حبل رسی کو کہتے ہیں, من
مسد من رسی من مسد وہ ہوتی ہے میم سین دال. آپ اس کو اس طرح کر لیں, یہاں تو لکھا ہوا ہے بٹی ہوئی, لیکن اس کو اس طرح کر لیں رسی جیسے بہت زیادہ بٹ نہیں ڈالے ہوتے آپ نے مضبوط کرنے کے لیے, اب دے دو تین تین چار چار رسیوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں نا تاکہ بالکل ہی بہت ہی, جب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی گاڑی کو کوئی ٹو کرنے لگتا ہے, اب تو خیر لوہے کی وہ بھی ہوتی ہے اس سے کر لیتے چین, لیکن چین نہیں ہوتی نا, پھر رسیاں انہوں نے ایسے ایسے ڈالی ہوتی, کیونکہ گاؤں میں کسی کا معاملہ دیکھا ہو نا تو وہ کافی انہوں نے رسیاں اس طرح کی ہوتی ہیں مسد, یعنی ان کو آپس میں وہ کیا ہوتا ہے, گٹھا ہوا ہوتا ہے, رسیوں کو کمبائن کیا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں مسد. اور کھجور کی رسی کو بھی کہتے ہیں, یعنی اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, اب اس کا کیا معاملہ تھا, یا پھر کہتے ہیں اس کے گلے میں ایک ہار تھا بہت قیمتی تھا, اور یہ کہتی تھی میں اس کو بیچوں گی اور ان کے نقصان کے لیے جتنا کرنا پڑے نا اس میں یوز کروں گی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں جو ہے نا اس طرح توک پھر ڈالا کہ جب, اور دوسرا میں نے جو بھی آپ کو بتایا تھا لکڑیوں کا گٹھا جاتا تھا رسی سے بندھا ہوتا تھا اور گلے میں تھے, تو اس کی ڈیتھ کس طرح ہوئی ہے کہ کہیں بیٹھی اور وہ رسی لکڑی کا گٹھا کہیں رکھا تھا اور وہ اس کے اوپر آ گرا, اور وہ جو رسہ تھا نا جب وہ اس کے اوپر آ گرا, یا وہ رسہ اس نے گٹھا رکھا اور وہ رسہ اس کے گلے کو کھینچ گیا اور یہ چوک ہو گئی, تو اس طرح مر گئی. یعنی کہ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا. اور اسی طرح اس کے گلے میں جہنم کی زنجیر میں بھی اس زنجیریں ڈالی جائیں گی, اور ایک کڑی 70 گز کے برابر ہے. تو جب یہ صورت اتری نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بھی یہ انجام ہے, یعنی کہ جو یہ وہ بھی ساتھ شامل تھی نا اس چیزوں میں, اس کا بھی یہ انجام ہے. جب یہ صورت اتری تو اس عورت نے ایک نوکدار, کیونکہ شروع کی صورت ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جو ہے نا مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جب یہ صورت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکدار پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی, یہ عورت اٹھا کے آئی. تو حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے کہ یہ تو اب بدتمیزی کرے گی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو کتنی فکر لگاتے تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فکر نہیں کرو, یہ نہیں مجھے دیکھ پائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں پڑھنی شروع کر دی, تو وہ آئی اور حضرت ابوبکر سے سیدھی مخاطب ہوئی کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, یہ ان کو تو یہ شعر ہی لگتے تھے نا, ایسے ہمارے خلاف شعر کہیں, کیونکہ یہ صورت اتری تو ان کی تو بڑی بے عزتی ہوگی, سارا کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اس کو کلیئر کر دیا. تو مذمت کرنے لگی اور لڑنے لگی ان کے ساتھ اور بدتمیزی کرنے لگی کہ ہم نہ ان کو مانتے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانیں گے اور یہ اور وہ. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا جو ساتھی ہے نا وہ شعر کہتا ہے نا وہ کرتا ہے. تو بہرحال اس نے کافی بری گندی باتیں کری اور پھر چلی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائی, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ آپ کو دیکھ نہیں پائی یہ عورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ نہیں میرے آگے فرشتہ کھڑا ہو گیا تھا بچاؤ کے لیے, تو یہ نہیں دیکھ سکتی تھی. تو اس طرح سے اس کو ہوا. تو دوسری بات اس میں ہم یہ ساری یہ صورت اس کے اوپر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا بتایا ہے, ہم اللہ تعالیٰ حتب نا چگل خور کو بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ انفلوئنس جو ہے نا عورت کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے, اور اگر وہ بھی ساتھ ملی ہوتی ہے نا تو وہ بھی ساتھ ہی ویسے ہی اس میں جائے گی, عذاب میں آئے گی, اور آگ میں ویسے ہی آگ کی رسی اور اس کا عذاب اس کو بھی ویسے ہی ہوگا جو گندے کام غلط کام میں ملی رہے گی. تو عورت جو ہے نا آدمی کی سوچ بہتر بھی کر سکتی ہے اور غلط بھی کر سکتی ہے. یہ چاہتی ایک بی بی حضرت آسیہ تھی, ٹھیک ہے آپ کہیں گے اتنا ظالم کی سوچ ٹھیک نہیں ہو سکتی, ہاں فرعون کی سوچ ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن وہ خود نہیں پھر رہی اس پہ, وہ خود حق پہ تھی. تو یہ بات ہے کہ آپ کا بیاں کو آپ بتا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں آتے تو آپ اپنے آپ کو نہ گند میں انوالو کریں. بیسیکلی یہ بات ہے. اس نے کیا کیا, خود بھی گند میں انوالو تھی اور اس کو بھی انکریج کرتی تھی, اس کو بھی اکساتی تھی. تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایڈریس کیا. سوچیں نارملی بیوی کو ساتھ اس طرح ایڈریس نہیں ہوتا, یہاں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. تو یہ اتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہوتا نہیں ہمارے میاں پسند نہیں کرتے ہم حجاب کریں, ہمارے میاں پسند نہیں کرتے ہم یہ کریں, نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ اللہ کا حکم ہے نا اس طرح چلیں, جو اللہ کا حکم ہے نا اس میں کمپرومائز نہیں ہے. باقی چھوٹی موٹی چیزوں کا تو معاملہ الگ ہے, وہ تو گھر چلانے کے لیے آپ کر ہی لیتے, وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ والا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ غلط میں اس کو اکسائے نہ کچھ. اور آپ نے میں نے بہت ایسے دیکھا, میری ایک دوست کی شادی ہوئی تو اس کا بیاہ آپ یقین کریں نہ روزے نہ نماز, اور یہ 5 وقت کی نمازی اور روزے بھی, اور کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا اس کی شادی کو, روزے بھی پورے رکھتا تھا اور نمازیں بھی پڑھتا تھا. تو یہ والی بات ہوتی ہے نا, ماحول آپ کو وہ کر دیتا. تو اس لیے آئیے نہیں کہ غلط کام میں ہم نے ان کے ساتھ ہی مل جانا ہے, بلکہ ہم نے ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ہے سورت مسد. کوئی کوشچن ہے تو بتائیں, نہیں تو آگے چلیں سورہ اخلاص. سورہ اخلاص آج مجھے لگتا ہے 2 ہی ہو پائیں گی, 153 ہو گئی ہے. سورہ اخلاص جو ہے نا یہ مکی صورت ہے, اور یہ کوئی شاید ہی کوئی دنیا کا بندہ ہو جس کو یاد نہ ہو, اور یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور اس کا سورہ توحید بھی نام ہے. اخلاص کا کیا مطلب ہوتا ہے, اخلاص کا مطلب ہوتا ہے سنسیرٹی, ٹھیک ہے, اخلاص کا مطلب سنسیرٹی ہوتی ہے, یعنی سنسیرٹی کے ساتھ, یعنی دین کی بارے میں ہے نا یہ توحید پہ صورت ہے, تو دین میں سنسیرٹی سے آئی, یعنی کہ ہاں ہے بھی اور نہیں بھی, یہ نہیں چلے گا.
وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں چلے گا، ایک ہی بس اللہ ایک ہی ہے. تو یہ نا اس پہ ہے. تو یہ صورت کیوں نازل ہوئی اور کیا ضرورت پڑی اس کی، کب نازل ہوئی؟ اس کی نازل اس وقت ہوئی، عربوں میں نا رواج تھا حسب نسب کا بہت کرتے تھے ہم جی، اتنے کہ جانوروں کے بھی نسب یاد رکھتے تھے، یہ فلانے کے فلانے کے فلانے، اتنی ان کی میموری تھی، اتنے وہ زیادہ وہ اس خاندانی. تبھی وہ تھا نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دیا تو انہوں نے گورے کو کالے پہ اور یہ اجمی عربی کا یہ معاملہ ختم کر دیا تھے، کیونکہ ان کے دماغوں میں نا اس طرح کی چیز انبلٹ ہوئی ہوئی تھی بہت زیادہ. یہ فلانے کا ٹرائب فلانے کا ٹرائب، تو بھلے اپنے ٹرائب کا وہ اس کو خیال کرتے تھے اس کا، تو کسی ٹرائب کا بندہ آپ نے مار دیا نا تو پھر یہ نہیں ہمارا تو نا جیسے بس اس کے گھر کا واقعہ ہوا ہے تو اسی کا معاملہ ہے، نہیں وہ پورا ٹرائب لڑنے کھڑا ہو جاتا تھا. تو لوگ ڈرتے تھے اس طرح کسی کو چھیڑنے سے. تو وہ کہنے لگے پھر آپ اپنے اللہ کا حسب تو سب بتائیں کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا ہے کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تعارف کرایا ہے. تو ایک تعارف اللہ تعالیٰ نے سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر کیا حضرت سورہ کوثر میں، ان کا بتایا کہ اتنا ان کا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا وہ گفٹ دے گے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تعارف کرایا ہے. دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں، یہ وطر اور فجر کی سنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہاں آپ کو بہت سی تفسیر میں یہ مل جائے گا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، جو سردار تھا وہاں کا سردار تھا نا، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ مجھے تو مطلب رہبان کی صفت اس میں ہے نا، تو مجھے پسند بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے. تو بیسیکلی وہ اس سے محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی یہ وحدانیت والی صورت کو بہت پسند کرتے تھے. ایک اور حدیث سے ہے کہ ایک صحابی یہ سورت ضرور پڑھتے تھے جب بھی نماز کا اینڈ ہوتا تھا نا، تو پھر ان کی شکایت گئی کہ ہر وقت اس سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا اس سورت سے مجھے محبت ہے بس. تو آپ نے کہا تمہیں اس کی محبت جنت میں پہنچا دے گی. کبھی آپ نے پڑھی اتنی آسان سی صورت ہے، کبھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کی محبت ہمیں جنت ملے چاہیے کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف. کبھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہیں بس قل اللہ احد اللہ الصمد سے جلدی کر کے نکل جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا ہم تو. لیکن یہ اس سے لوگ محبت کر کے پڑھتے تھے. اور اب یہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے لوگ کہہ کہ مجھے تو اس کا ٹرانسلیشن نہیں آتی، جیسے ہم دوسری صورتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہ اتنی صورت ایسی نہیں ہے، اب اتنی سی صورت بھی نہ سمجھیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے. تو ایک شخص اس کو بار بار پڑھتا تھا کیونکہ 1/3 قرآن ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابیوں کے کہ رات کو 1/3 کا قرآن پڑھ کے سویا کرو. تو وہ کہنے لگے کہ اتنا سارا تو ہم کیسے پڑھیں گے، ہماری تو اتنی وہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صورت پڑھ لیا کرو. اب 1/3 قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے باقی قرآن نہیں پڑھنا. 1/3 قرآن کا تو قرآن باقی ویسے پڑھنا ہے، 1/3 قرآن کا برابر ہے کا کیا مطلب ہے؟ اجر ثواب، ٹھیک ہے، اس کے برابر ہے. تو قرآن تو ہر چیز پڑھ رہے، ایک ایک لائن پڑھنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں جا رہے تھے تو آپ کے کانوں میں نا کسی سے کی اس تلاوت کی آواز سنی، کوئی سورہ اخلاص پڑھا. تو آپ نے کہا کہ جنت واجب ہوگی اس پر. تو اتنی اہم یہ صورت ہے، ہم اس کو ایسے لیتے ہیں کہ اتنی سی صورت ہے اس کا کیا وہ ہے، اور حابے ہوتا ہے یہ پڑھایا تو کچھ اور پڑھایا ہی نہیں ہے. جیسے وہ صحابی تھے نا، ہر وقت یہ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ہر وقت یہی پڑھتے کچھ اور پڑھتے ہی نہیں ہے. تو وہ آگے چلے. عبداللہ بن حبیب سے ہے کہ ایک رات اندھیری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انتظار کرے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ پڑھیں. تو وہ پھر 2 دفعہ یہ کہا، 2-3 دفعہ کہا. تو میں نے کہا کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا صبح شام 3 دفعہ سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین. کون سی ہے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق، جو ہم نے آگے کرنی ہے. تو یہ کافی ہے، ہر چیز کافی ہے. اور پھر کہا یہ کافی ہے. کافی کا مطلب ہے ہر چیز سے کافی ہے، مطلب آپ کی سیفٹی کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہے. اور حدیث پاک یہ بھی ہے جو اس صورت کو 10 دفعہ پڑھ لے گا اسے جنت میں بحل تعمیر کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح صحابیوں نے کہا ہم تو بہت سے بحل بنوا لیں گے. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس چیز کا مفہوم اس طرح کہ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ جتنے مرضی بنواؤ. سوچے کتنی آسان ہے، چلتے پھرتے آپ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ صورت جو ہے ایک بہت ہی اہم صورت ہے، اتنی پیاری صورت ہے. اور اس کو ہم ایسے ہلکا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بڑی چیز بتائے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ دے گا یا کوئی وہ پڑھ دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صورتیں کم ہیں، وہ صورتیں بھی بہت اہم ہیں، لیکن اس صورت کی اپنی ایک انفرادیت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. چلیں ہم اس پہ پڑھتے ہیں اللہ نے کیا تعارف کرایا ہے. قل هو اللہ احد، قل کہہ دیں، آپ کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں سب کو، وہ اللہ احد ایک ہے. دیکھیں یہ ہے لا الہ الا کی سمجھنے دوسری فارم ہے. اللہ ایک ہے تو آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو آپ ادھر نا واحد عرب میں کیا کہتے ہیں؟ عرب میں واحد کہتے ہیں نا ایک کو. تو یا واحد نہیں یوز ہوا، آحد یوز ہوا ہے. کیونکہ آحد جب یا یوز ہوتا ہے نا اس کی مطلب بہت سارے ہیں. اس کی مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اکیلا ہے،
ٹھیک ہے. واحد کا بھی ایک مطلب ہے لیکن اس کا مطلب ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. واحد میں ہو سکتا ہے اس جیسی کوئی اور چیز بھی ہو, ٹھیک ہے, لیکن احد کا مطلب ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, یکتا ہے, اکیلا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے, اور نہ آگے تو وہ خیر آئے گا نہ اس کسی نے بنایا اور نہ کچھ اس طرح, لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یکتا ہے, انفرادیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس لیے اس کو کہتے ہیں, جیسے حضرت بلال کو وہ گھسیٹتے تو حضرت بلال کیا کہتے تھے, احد احد. تو بالکل یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. احد میں جب نعرہ تھا نا مسلمانوں کا, وہ بھی کیا تھا, احد احد. تو یہ اس لیے کہ اللہ ایک ہی ہے اور یکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں, اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پچھلی صورت ہم پڑھے تھے نا جب وہ کہہ رہے تھے کہ بتوں کے ساتھ بھی آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے, اللہ ایک ہے, بے مثال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلے. اللہ حسمت, سین میم صاد میم دال, حسمت کا ہے اللہ بے نیاز ہے. سمد جو ہے نا, یہ لفظ قرآن میں سمد کہیں اور نہیں آیا, یہی آیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کے بہت سارے مطلب اسکالرز نے کیے ہیں. ایک تو یہ پرفیکٹ ہے, جس کی طرف مخلوق پلٹتی ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, لوگ اس کی طرف آتے ہیں, غنی ہے نا ہر چیز سے, بے نیاز اپنے غنی سناؤں گا نا, یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. دوسرا بے عیب ہے, غالب آتا ہے, خالق ہے, ہر ارادہ پورا کر سکتا ہے, جس کی کوئی خود کی حاجت نہیں, لوگوں کی حاجتیں پورا کرتا ہے, لوگ اس کے محتاج ہیں, یعنی کہ جس کو کوئی فنا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ احد ہے اور اللہ تعالیٰ صمد ہے, ہر چیز غنی ہے, یعنی کسی چیز کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کسی کی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ایون بت بھی تھے, جب حضرت ابراہیم نے وہ بت توڑ دیے تھے, آپ خود سوچیں, اور انہوں نے بندے واپس آئے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ بت باقی کے توڑے, انہوں نے کہا یہ تو کر نہیں سکتا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر سکے, اللہ ہی سب کرتا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس میں ہے کہ اللہ بے نیاز ہے, ہر چیز سے بے نیاز ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اونگ ہے, کوئی نیند, نہ کوئی نیند ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی ساری دنیا بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا ہے. لم یلد, نہ اس نے پیدا کیا, یعنی کہ نہ اس نے جنا ہے, یا ویسے لفظ مطلب نہ یہ پیدا ہوا, ولم, اور نہ یولد, نہ وہ جنا گیا, نہ وہ پیدا ہوا, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. یعنی کہ وہ کرسچن کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں, یہودی کہتے تھے حضرت عزیر کے بارے میں, تو یہ سب غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ عیب لگانے کے برابر ہے, یعنی وہ لال کا مالک ہے. یہاں دیکھیں بیٹوں کا کیا معاملہ ہے. ابھی کل میں ایک خبر پڑھی تھی کہ کسی نے اپنے ماں کو قتل کر دیا ہے یا باپ کو قتل کر دیا. آپ نے سنا ہوگا جائیداد کے لیے یا ان چیزوں کے لیے, کچھ بھی سکھ مائنڈ بچے ہوتے کئی. لیکن اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اس چیز سے. بیٹوں کا تو, اولاد کا تو یہ حالات ہے. میں ایم جسٹ سیئنگ. تو اگر ایسا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ, میں ایسے ہپوتھیٹیکلی کہہ رہی ہوں, بیٹے ہوتے تو وہ یہ نہ چاہتے کہ ساری زندگی اللہ ہی بادشاہ رہے, تو پھر میں نہ بن جاؤں بادشاہ, تو وہ بنے کبھی. تو وہ معاملہ یہ تو ویسے ہی یہاں سے بات ہی لاجک ہی خراب ہے, ختم ہے. مطلب وہ تو کبھی ہے ہی نہیں جو اوپر ہے, اگر وہ ہوتے تو. اور دوسری بات ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ کریچر ہے جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے, کریشن اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اور وہ کریٹر ہے, تو وہ بنانے والا ہے, تو وہ یہ کریشن کی طرح خود ہو جائے گا. یہ تو ویسے ہی بات کا لاجک ہی نہیں بنتا. اور تیسری بات یہ کہ جب آپ حضرت عیسیٰ کی سٹوری پڑھتے ہیں, اتنی سڑکوں پہ گھسیٹا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو, اتنا رسوا کیا. اللہ تعالیٰ تھے وہ, تو وہ رسوا ہو گئے. امیجن کرے, اور یہ کہتے ہیں ہمارا خدا ہے. مطلب کوئی اس کا لاجک نہیں بنتا. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے, وہ یونیک ہے, تبھی احد ہے نا, یونیک ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ اس کا کوئی حساب ہے. یہ انسانوں کا حساب ہے. غم خوشی, وہ خود ہی غم خوشیوں میں آپ پڑے ہوتے ہیں, اب دوسرے کے مسئلے حل کر لیتے ہیں. اب مجھے کوئی مسئلہ ہوگا, مجھے کسی کو کتنا بھی مسئلہ ہوگا, خوش ہوگی کچھ ہوگی, مجھے اس کی خوشی میں بھی خوش میں نہیں ہو پاتی, کیونکہ مجھے اپنے مسئلے پڑے ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو اگر اس طرح مسئلوں کا معاملہ ہو تو وہ کیسے معاملہ چلے گا؟ پھر ہمیں قرآن میں ایگزامپلس بھی ملتی ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو آسمان پہ پھر ایک کہتا ہے بارش کرو, ایک کہتا ہے نہ کرو, یہ مسئلے نہ چل رہے ہوتے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, سب اللہ ایک ہی مرضی سے آتا ہے, اور ایک ہی ہے. جو ہے ایک عورت سوچے وہ برداشت نہیں کرتی شراکت دوسری عورت کی, کرتی ہے نہیں کرتی. ہاں, ہم اس پہ کہ اللہ کتنا شکر ادا کریں کہ ہمارے میاں اور دوسری شادیاں نہیں کی ہوئی, تو جو کر کے آتے ہیں تو ہم ان کو بیچاری کرتے تھے اس عورت کو, بھلے کتنی ویل سیٹ کتنی وہ. تو یہی والا مسئلہ ہے نا, شراکت عورت ہی برداشت نہیں کرتی, اللہ شراکت برداشت کرے گا؟ کتنی غلط بات ہے, جسے پوری دنیا بنائی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یونیک ہے اور بے مثال ہے. آیت نمبر 4 پہ چلے. ولم, اور نہیں, یکل ہے بھی آتا ہے, اس میں تھا بھی آتا ہے, یکن لہو, اس کے لیے, کفون, برابر کا,
احد کوئی بھی ایک بھی. کفون کفو جو ہے نا برابر کو کہتے ہیں، یعنی ایکول برابر، جیسے کہتے ہیں نا سیم خاندان میں شادی کرے ایک جیسے لوگ ہوں تو کفو لفظ یوز ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی برابر کے، کوئی اس کے مثال نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ یکتا ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں ہے. کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود سنیں جب ہم اپنے قرآن پڑھتے ہیں، مکھی مچھر کوئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس لیے کہ اتنی چھوٹی سی مثال، کافر کہہ دیتے ہیں مچھر کی مثال آ گئی، اتنی چھوٹی سی مثال ہے، بھئی اتنی چھوٹی سی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اتنا ہی کر ڈالو. تو اب ہم سورہ عنکبوت ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ جالا ہے بالکل ان کے ایسے جیسے وہ مکڑی کا جالا ہے، مطلب ایک بے مقصد ہے، کوئی بھی اڑا کے، بچہ بھی انگلی سے اٹھا کے لے جائے، مطلب ان کی باتیں کو کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا یونیک ہے، اس کی برابر کوئی مثال نہیں، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں کر سکتا. کوئی بنا سکتا ہے اس طرح کی چیزیں؟ آسمان زمین، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی ہمیں؟ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتائیں کہ کوئی نہیں چیز اس کے برابر، کوئی بنا نہیں سکتا اس کے برابر چیزیں. تو یہ یونیک ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ رات کو پڑھتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے نا تو دو بوئے تحت سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے نا تو جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے جہاں تک جائے. یعنی کہ یہ اس کا وہ ہے. تو اس میں بیسیکلی پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یونیک ہے. یعنی تم اللہ تعالیٰ سے مقابلے کرے، اور اللہ تعالیٰ تو یونیک ہے، اللہ تعالیٰ کی برابری کوئی نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ کا تعارف یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. تو یہ توحید کی صورت ہے. جب بھی اس کو پڑھے تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اللہ وہ ہے جو بے مثال ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز سے کرنی ہے، وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم اللہ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ذرا سا بھی شرک نہیں ہے، اور کوئی اس کے برابر آ نہیں سکتا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ تو پھر اگلے جہان جب لوگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے آپ کو دکھائیں گے جنتیوں کو بھی، اور جو اپنی وہ چیزیں دکھائیں گے دوزخ جہنم، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہم کس غلطی میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے. اور باقی جو اتنی امیجینیشن ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ کیسے، اللہ کے یہ کیسے، یہ چیزوں میں مت پڑیں. اللہ کا عرش کیسے، یہ متشابہات ہے، یہ جب اس کو ہم نہیں سوچ سکتے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اس کو لیٹ اٹ بی لائک دیٹ. تو یہ ہے جی سورہ اخلاص. اب ٹائم تھوڑا وہ ہو گیا تو میں کہہ رہی ہوں کہ باقی دو صورتیں ہم پھر کل کر لیں گے، کیونکہ وہ بڑی اہم صورتیں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و